إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آخرت پر ایمان لانے میں ایک پوائنٹ جو ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی ہے. سابقہ کلاس میں کتاب اور سنت کی روشنی میں بالاختصار جہنم کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. اس موضوع سے متعلق کئی ایک باتیں ہیں، آج کی کلاس میں بھی آئیں گی اور یہ تسلسل انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. سوال یہ ہے جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا، جنتیوں کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی، وہ ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سوال یہ ہے جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا. قرآن میں جہنمیوں کے مختلف کھانوں کا تذکرہ آیا ہے. جہنمیوں کے کھانے میں ایک کھانا ہے زقوم. اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل، اور یہ جو درخت ہے مہل جیسا ہوگا. مہل کسے کہتے ہیں؟ مہل پگھلے ہوئے گرم تانبے کو کہتے ہیں. مہل پگھلے ہوئے گرم تانبے کو کہتے ہیں. جب جہنمی زقوم کا درخت کھائے گا یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں کھولتا رہے گا کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھولنے کی طرح. اور یہ جو زقوم کا درخت ہے اگتا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے، اس کی شاخیں ایسی ہیں جیسے کہ شیطان کے سر. دیکھنے میں بھی بڑا گھنونا ہے وہ. تو یہ جہنم کا پروڈکٹ ہے، یہ جہنم کی تہ میں اگنے والا درخت ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کی تاثیر کیسی ہوگی. اسی لیے کہا گیا کالمہل، مہل جیسا ہوگا، پگھلے ہوئے گرم تانبے کے مانند ہوگا. جہنمیوں کا دوسرا کھانا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ ہے غسلین. ایک ہے زقوم اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ غسلین. اللہ نے فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں کوئی دوست نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے. قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، سوائے متقیوں کے. قیامت کے دن صرف متقیوں کی دوستی کام آئے گی، بقیہ سب دوست دشمن بن جائیں گے. جو ایک دوسرے کے لیے جینے اور مرنے کی باتیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، مجرم کے لیے وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، غسلین کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا.
یہ غسلین کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ. ایک تو زخم ملے گا یا تو غسلین اویلیبل ہوگا جہنم میں. لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے صرف گنہگار لوگ، خطا کار لوگ کھائیں گے. جہنمیوں کے کھانے میں تیسرے نمبر پر ہے وریع. کیا ہے؟ وریع. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من وریع، ان کے لیے وری کے سوا کوئی اور کھانا نہیں ہے. وری کیا چیز ہے؟ زری ایک کانٹے دار پودا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس کو کھانے کے بعد آدمی نہ موٹا ہوگا نہ بھوک مٹے گی، وری ملے گا ان کو کھانے میں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لدینا انکالا و جحیمہ، ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی سلگتی ہوئی جہنم ہے ہمارے پاس. وطعاما ذا غصہ، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے. وعذابا علیما، ساتھ ہی دردناک عذاب ہے. تو وری کو ہی یہاں کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ طعاما ذا غصہ، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے. جب مجرم اسے کھائیں گے جا کر کے یہ حلق میں اٹک جائے گا، حلق سے نہیں اترے گا. تو کتنے ہو گئے جہنم کے کھانے؟ ایک ہے وری اور زقوم، غسلین، تین ہی ہے نا. چلے، جہنمیوں کے مشروبات کیا ہوں گے؟ جہنمیوں کے مشروبات کیا ہوں گے؟ جنتیوں کے مشروبات ہم لوگ معلوم کر چکے ہیں. جہنمیوں کے مختلف مشروبات کا ذکر قرآن میں آیا ہے. جہنمیوں کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے حمیم. کیا ہے؟ حمیم. اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، انہیں انتہائی گرم پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. جب پئیں گے آنتیں پیشاب پاخانے کے راستے سے خارج ہو جائیں گی. قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائے گی. تو جہنمیوں کو پینے میں کیا ملے گا؟ حمیم ملے گا، ناقابل برداشت گرم پانی. اور پھر اسی طرح سے جہنمیوں کو پینے کے لیے مزید کیا ملے گا؟ صدید ملے گا. کیا ہے؟ صدید ملے گا پینے کو. اللہ نے فرمایا من ورائہ جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، کیا پلایا جائے گا انہیں؟ صدید پلایا جائے گا. صدید کیا ہے؟ پیپ، پیپ کا پانی، جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا پیپ. یسقیٰ من ماء صدید پلایا جائے گا. یتجرعہ، بمشکل جہنمی جو ہے اسے گھونٹ بگھونٹ پیے گا اسے. ولا یکاد یذیقہ، اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا. ویأتیہ الموت من کل مکان، اسے ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی پڑے گی، لیکن موت نہیں آئی. وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں ہے. من ورائہ عذاب غلیظ، اللہ نے فرمایا پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. جب صدید پیے گا تو آنکھوں کے سامنے موت آتی ہوئی دکھائی پڑے گی.
لیکن موت نہیں آئے گی. موت کو دمبے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا. مزید کیا ملے گا جہنمیوں کا جہنم میں پینے کے لیے؟ طینۃ الخبال. طینۃ الخبال. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. ہر وہ چیز جس کو کھانے سے یا پینے سے نشہ پیدا ہو اسلام میں حرام ہے. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک ضابطہ بھی ہمیں بتایا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا کرے، ایسی چیز کا کم کوانٹٹی میں استعمال کرنا بھی حرام ہے. جو چیز زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا کرے، ایسی چیزوں کا کم کوانٹٹی میں پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. فرمایا کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے. ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال. ہر وہ شخص جو نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کا ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے طینۃ الخبال پلائے گا. یہ اللہ کا عہد ہے. یہ قیامت کے دن سے ضرور طینۃ الخبال پلایا جائے گا. نشہ آور چیزوں کے استعمال کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک تو قیامت کے دن وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا. وہ مزید طینۃ الخبال، جنت میں جائے گا تو جنت کی شراب نہیں ملے گی اسے. جو دنیا میں شراب پیتا ہے جنت میں شراب نہیں پی سکے گا وہ. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما طینۃ الخبال، وما طینۃ الخبال، اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار. جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا خون اور پیپ، ان کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کے سلسلے میں بھی بیان کی ہے. فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال. جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، متکبرین کو قیامت کے دن انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا. دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے نا، تو اسی لیے قیامت کے دن چھوٹا بنا دیا جائے گا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. گناہ جیسے ہوگا سزا ویسے ملے گی. جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو کیا کر دیا جائے گا؟ حقیر بنا دیا جائے گا. انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند ہوں گے. لوگ پیروں تلے روند کر کے آگے بڑھ جائیں گے. انتہائی ذلیل کر دیا جائے گا. مزید فرمایا ہر جگہ سے انہیں ذلت، رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس. اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے لیے ایک خاص قید خانہ تیار کر رکھا ہے جس میں صرف انہی ڈالا جائے گا جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے. کیا ہے اس قید خانے کا نام جس میں صرف متکبرین داخل کیے جائیں گے؟ یسمى بولس. کیا ہے نام اس قید خانے کا نام؟ بولس. ایک بولس نامی قید خانہ ہے جس میں صرف تکبر کرنے والوں کا داخلہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ انہیں ہر چہار جانب سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال.
انہیں جہنمیوں کا نچوڑ یعنی ان کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے وہ پلایا جائے گا۔ مزید جہنمیوں کو جہنم میں پینے کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کے شعلے انہیں چہار جانب سے گھیر لیں گے، احاط بہم سرادقها، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پانی مانگیں گے تو انہیں پینے میں پانی دیا جائے گا۔ پانی کیسے ہوگا؟ وہ مہل جیسے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ مہل جیسے ہوگا۔ مہل کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ زخم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل مہل، جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو زخم دیا جائے گا وہ مہل جیسا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ پانی مانگیں گے، کھانے کے بعد آدمی کو عموماً پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جہنمی پانی طلب کریں گے، پانی دیا جائے گا انہیں، لیکن وہ پانی کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ مہل جیسے ہوگا۔ مہل پگھلے ہوئے گرم تانبے کو کہتے ہیں، پگھلے ہوئے گرم تانبے کو کہتے ہیں، یا انتہائی گرم تیل۔ تیل گرم کرنے کے بعد جو دیگچی کے تہ میں جو گاڑھا سیاہ انتہائی گرم مادہ دکھائی جاتا ہے اس کو بھی مہل کہا جاتا ہے۔ تو ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے جو مہل جیسا ہوگا۔ یشفی الوجوہ، جب جہنمی پینے کے لیے اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر کے جائیں گے تو چہرے کو بھون کے رکھ دے گا۔ کہاں سے پیے گا؟ یہ منہ کے قریب لے جائے گا تو کیا ہوگا؟ یشفی الوجوہ، اللہ نے فرمایا چہروں کو بھون کے رکھ دے گا یہ کھانا، یہ مشروب۔ اللہ نے فرمایا بئس الشراب، کتنا برا ہے یہ مشروب، وسأت مرتفقہ، کیسی بری آرام گاہ ہے یہ۔ مزید جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ غساق ملے گا انہیں۔ کیا ملے گا؟ غساق ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جہنم میں ٹھنڈک نہ پائیں گے، ولا شرابا، اور نہ پینے کی کوئی چیز ملے گا۔ تو کیا ملے گا؟ الا حمیم و غساقا، یا تو حمیم ملے گا یا تو غساق ملے گا۔ حمیم اور غساق۔ حمیم کیا ہے؟ ناقابل برداشت گرم پانی، ناقابل برداشت گرم پانی۔ غساق کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے غساق ناقابل برداشت ٹھنڈا پانی۔ جس طرح حمیم گرمی سے جلا دے گا، اسی طرح غساق کیا کرے گا؟ ٹھنڈک سے جلا دے گا۔ غساق ٹھنڈک سے جلا دے گا۔ یا تو حمیم اویلیبل ہے یا تو غساق اویلیبل ہے۔ فرمایا جزاء وفاقہ، ان کو ان کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ کل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا، کہا جائے گا چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے، کم نہیں ہوگا، مزید عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جہنمیوں کا لباس کیسے ہوگا؟ جہنمیوں کا لباس کیسے ہوگا؟ جدھر دیکھو آگ ہی آگ ہے۔ اللہ نے جہنمیوں کے لباس سے متعلق فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر کیا آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔
جو لباس بنائے جائیں گے وہ کس سے ہوں گے؟ آگ کاٹ کر کے لباس تیار کیے جائیں گے. ان الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے لباس پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، سر کے اوپر سے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا. پیٹ کی ساری چیزیں اور چمڑی یہ پانی گلا کے رکھ دے گا. یہ مزید اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کس حال میں؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ہوگا قطران کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ قطران کا ہوگا. قطران کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس قطران کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گرم تانبے سے تیار کردہ لباس ہوگا. قطران کے معنی گرم تانبا ہے. ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے قطران کے معنی تارکول کے ہوتے ہیں. تارکول سمجھتے ہیں؟ ڈامبر. جو لباس تیار ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ڈامبر کا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا. لباس آگ کا اور کپڑے تانبے کے. کیا ہوگا مجرموں کا حال؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں لا یترکونہن، میری امت نہیں چھوڑے گی. جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. کیا ہیں جاہلیت کے 4 کام جنہیں میری امت ترک نہیں کرے گی؟ الفقر فی الاحساب والطعن فی الانساب، حسب اور نسب پر فخر کرنا ہے. والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب پر طعنہ زنی کرنا ہے. خود کے حسب پر فخر کرنا ہے، دوسروں کے نسب پر طعنہ زنی کرنا ہے. حالانکہ آدمی اپنے اختیار سے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوتا ہے. کوئی سید پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے اختیار سے کسی خاندان میں پیدا ہوا ہے؟ جس چیز میں اس کے اپنی اختیار کا کوئی دخل نہ ہو اس میں فخر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک آدمی بڑا بنتا ہے کس سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی ولا عجمی. اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کسی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے اختیار سے عرب میں پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی اپنی اختیار اپنا کچھ دخل ہے مکے میں پیدا ہونے میں، مدینے میں پیدا ہونے میں. جن چیزوں میں آدمی کا اپنا دخل نہ ہو اس پر فخر بیکار ہے، بے معنی ہے. اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا. والنیاح، چوتھا کام نوحہ، کیا کرنا ہے؟ نوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے. کسی کی وفات پر چیخ چیخ کر کے رونا ہے، گریبانوں کو چاک کرنا ہے اور گالوں کو پیٹنا ہے، اور اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا ہے جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ آدمی اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے. تو نوحہ کرنا والنیاحۃ علی المیت. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے اس حال میں کھڑا کیا جائے گا وعلیہ سربال من قطران،
اس پر قطران کی خمیس ہوگی. قطران پگھلے ہوئے گرم تانبے کی خمیس ہوگی. اتنا ہی نہیں ہے، وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، خارش کا پوشاک ہوگا. ایسا لباس پہنایا جائے گا پہننے سے کھجلی پیدا ہوگی. جہنمیوں کے اوڑھنے اور بچھونے کیا ہوں گے؟ جہنمیوں کے اوڑھنے اور بچھونے کیا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے اوپن نہیں کیے جائیں گے، کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں چلا جائے. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں چلا جانا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے مجرموں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، بچھونا کیسا ہے ان کا؟ ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَاد، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اسی کا اوڑھنا ہے. بچھونا آگ کا، اوڑھنا آگ کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. آدمی عموماً گرمی کے موسم میں سایہ تلاش کرتا ہے تاکہ سائے میں کچھ لمحات آرام کر سکیں. جہنم میں سایہ ہوگا، پر وہ سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، سائبان ہوں گے ان کے اوپر، سائے ہوں گے. کیسے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے بھی آگ ہی کے سائبان ہوں گے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہی وہ جہنم ہے، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں مجھے سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچ جاؤ. تقوی یہ لفظ دو معنوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک ہے ڈرنا اور دوسرا ہے بچنا. تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر کر کے بچ جائے، اللہ سے ڈر کر کے اس کی نافرمانی سے بچ جائے. تو گناہوں سے بچنے کا کوئی اور ریزن نہ ہو، محض اللہ کے ڈر سے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی آدمی متقی ہے. جو دوسرے ریزنوں سے گناہ نہ کرتا ہوں تو ایسا آدمی متقی نہیں کہلاتا ہے. تو گناہ نہ کرنے کے آدمی کے سامنے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے، ممکن ہے آدمی گناہ نہ کرے. ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہو، ممکن ہے آدمی گناہ نہ کرے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. جہنمیوں کی رہائش گاہیں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، مجرموں کو جہنم میں کیسے ٹھوسا جائے گا جانتے ہیں؟ انتہائی تنگ جگہ میں. جہنم کشادہ جگہ نہیں ہے، تنگ جگہوں میں جہنمیوں کو ٹھوسا جائے گا. جس طرح کیل دیوار پر آدمی جو ہے نا زبردستی ٹھونستا ہے نا، اسی طرح ایسے ہی مجرموں کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ٹھونسا جائے گا. اگر بس میں جو ہے 50 لوگوں کے داخلے کی گنجائش ہو، اگر اس میں 100 لوگوں کو داخل کر دیا جائے تو کیا ہوگا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا مکانً ضیقا، جہنم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ مکانً ضیقا.
انتہائی تنگ جگہ ہے، تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے، کیا ہاتھ پیر چلا سکیں گے؟ مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں حرکت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بھی تنگ جگہ ہو، آدمی جگہ بنا لیتا ہے بس اوقات ہاتھ ڈال کے پھرا کے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تنگ جگہ ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دعوا ہنالک ثبورا، موت کو پکاریں گے، اللہ موت دے دے۔ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ موت تو آنے والی نہیں ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ مزید اللہ نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں خذوہ فغلوہ، پکڑو ان لوگوں کو، فغلوہ طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں کیا کرو انہیں ڈھکیل دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، جکڑ دو اس میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں؟ اس لیے کہ عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا، نہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا نہ ہی بندوں کا حق ادا کرتا تھا، کیونکہ دین نام ہے، اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ کہے گا، اللہ فرمائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، نہ ہی مسکین کے کھلانے پر رغبت دلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، غسلین کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ مزید اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ کیا ہے؟ لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پڑیں گے مار ہتھوڑے سے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ، جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، اُعِیدُوا فِیہا، دوبارہ وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، کہا جائے گا چکو جلنے کا عذاب، چکو جلنے کا عذاب۔ جہنمیوں کے جسموں کی قامت کیا ہوگی؟ جہنمیوں کے جسموں کی قامت کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد، جہنم میں کافر کی داڑھ بڑی کر دی جائے گی، کتنی ہوگی؟ احد پہاڑ برابر ہوگی۔ وغلظ جلدہ مسیرۃ 30، اس کے کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی، اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی۔ مجرم انتہائی موٹے کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر لیعظم، ان الکافر لیعظم، کافر کا جسم جہنم میں بہت بڑا بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد سے، ہاں یہ جو کوچلی ہے داڑھ اندر ہے، یہ جو کوچلی ہے احد پہاڑ کے برابر، داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ صحیح مسلم کے اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منکبی الکافر فی النار، کافر کے 2 کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے آگ میں، مسیرۃ 3 ایام، 3 دن کی مسافت ہے، وہ بھی عام سواری سے نہیں ہے، للراکب المسرع، تیز رفتار سواری سے۔
اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم لوگ ان احادیث کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی. کام تمام ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ، اس لیے کہ درد کھال میں ہی آدمی محسوس کرتا ہے. جب ڈاکٹر سوئی چباتا ہے نا، جب تک کھال میں رہتی ہے درد ہوتا ہے، پھر اندر جانے کے بعد درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، کیا ہوگا اس کے بعد؟ بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے علاوہ اور چمڑی فوراً جسم پر چڑھا دی جائے گی. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، مسلسل عذاب چکھتے رہیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ نے فرمایا اس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، افسوس کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ان کا کہا مانا ہوتا، ان کے راستے پر اگر ہم چلے ہوتے، آج اس جہنم میں داخل نہ کیے جاتے. جہنم سے متعلق مزید باتیں ہیں، یہ موضوع ہمارا جاری ہے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں کافی رہیں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. کوشش کیسے کریں؟ جب بھی خیر کا موقع ملے، بھلائی کا موقع ملے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. فرمایا جہنم کی آگ سے بچا لو، گرچہ ایک کھجور صدقہ دے کے ہی کیوں نہ ہو. اصل میں ہمارے پاس سے ہری ہر سے کچھ بھائی مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آئے ہیں. ذمہ داروں سے اجازت لی جا چکی ہے، تو میں آپ تمام حضرات سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، استطاعت بھر ضرور تعمیر مسجد کے لیے اپنا سرمایہ لگائیں. انشاءاللہ جو مسجد بنائیں گے وہاں گھر بن جائے گا، ان کے لیے وہاں گھر بن جائے گا. تو جنت میں گھر کس کے لیے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ ہم دنیا سے زیادہ وہاں گھر بنانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے. دنیا میں تو گھر بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں گھر نہ بنایا جائے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ گھر اس گھر کی تیاری کے لیے ہے. اصل گھر وہ گھر ہے. تو جب بھی اس طرح کی کوئی اپارچونٹی آپ کے ہاتھ لگے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. تو میں تمام بھائیوں سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی ہری ہر ہی سے نا، ہاں ہری ہر ہی سے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، اب ضرور تعاون کریں. در سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. التوبۃ تہدی ما کان قبلہ، توبہ انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی توبہ سچی ہو. جو ساتھیاں کنٹریبیوشن کے لیے نئے تیار ہو کر آئے ہیں، وہ ان کا گوگل پے اور پے ٹی ایم تو رہے گا، کہ وہ لے کر جائیں اور یاد سے اس کو دکھا دیں. سوال جی بولیے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو دوائیوں میں جو الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کا کیا حکم؟ آپ وہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی ہے سوال. لیں دوائیوں میں جو الکوہل کی جو آمیزش ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے حیثیت کیا ہے ہم کو جاننا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے وہ ہم کو جاننا ہے. بس اوقات دوائیوں میں جو الکوہل جو ملائی جاتی ہے وہ اصل دوا میں شامل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد دواؤں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، خراب ہونے سے بچانا ہوتا ہے.
وہ دوائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوائی کو ایک محفوظ کرنے کے لیے الکحل ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ معاملہ ہے تو انشاءاللہ گنجائش ہے، نہیں اگر ان دوائیوں میں الکحل ہی اصل ہے، علاج کے لیے الکحل ہی اصل ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر داء لیس بدواء، خمر دا ہے، دوا نہیں ہے، یہ خود دا ہے، یہ بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے۔ یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو علاج کراؤ، فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا ووضع له دواء، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے علاج بھی اتارا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈرایا، کہا کہ حرام کے ذریعے سے علاج نہ کرانا، اس لیے کہ جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے ان میں شفا نہیں رکھی ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے وہ جاننا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ اگر الکحل اصل دوائی ہے تو نہ کریں، الکحل بس دواؤں کو محفوظ کرنے کے لیے بقدر مقدار اس میں ڈالا گیا ہے، تو انشاءاللہ گنجائش ہے۔ کافر مجرم اور مسلمان مجرم کو سزا ایک ہی ملے گی؟ کیا بولے؟ کافر مجرم اور مسلمان مجرم، کچھ جگہ اس میں کافروں کی یہ آیتوں میں کچھ جگہ کافروں کے لیے آیا ہے، کچھ آیتیں عام آئی ہیں، کچھ مجرم آئے ہیں، کچھ جگہ کافر آئے ہیں، چونکہ اصل جہنم کافروں کے ہی لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین، اور بقیہ فاسق مومن جائیں گے جہنم میں تو گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد چونکہ واپس آ جائیں گے، چونکہ جہنم کافروں کا دائمی ٹھکانہ ہے، اسی لیے اسی بنا پر زیادہ تر جہنم کا جب تعارف کروایا گیا ہے تو انہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب مومن فاسق جائے گا تو اس کا سواگت تو نہیں ہوگا نا وہاں، کیا ہے خشخش میں ایسا کوئی نشہ ہے کیا اس میں؟ وہ پکوان میں یوز ہوتا ہے ایز ون آف دا اسپائس انڈیا میں بھی، اس سے زیادہ مقدار میں یوز کرے تو نشہ آتا ہے، بہت زیادہ پی نہیں اسے افیوم بنانے کے لیے وہ ایک انگریڈینٹ ملا تھا شاید ہے، مگر بائی ڈیفالٹ خالی اس سے یہاں تو سالنے میں پکتا سالن مجھے لگتا ہے جیسے اب جو عموماً جو شراب تیار کی جاتی ہے وہ انگور سے ہی ہوتی ہے، اس کو ایک خاص شکل ایک خاص طریقے سے جب استعمال کی جاتی ہے تو اس میں نشہ آتا ہے، بس چیزیں اصل حلال ہوتی ہیں، کھجور سے بھی شراب تیار ہوتی ہیں، انگور سے بھی شراب تیار ہوتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگور حرام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اگر خالص طور پر اگر کوئی آدمی خشخش کا بھی استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً ایسا کوئی استعمال نہیں کرتا ہے خشخش ہی مجرد، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ محل نظر ہے، پھر وہ شبہ کے دائرے میں آ گیا ہے، پھر وہ شبہ کے دائرے میں آ گیا ہے۔ الکحل کے پرفیوم کا استعمال کیسا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے دو رائے ہیں، اہل علم کے دو رائے ہیں، کیا پرفیوم جس میں الکحل کی آمیزش ہو کیا ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ اہل علم کا ایک گروہ شیخ صالح عثیمین اور دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں، ایک ہوتا ہے حرام اور ایک ہوتا ہے نجس، حرام اور نجس، ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس بھی ہو، ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس ہو، بہت ساری چیزیں حرام ہیں لیکن نجس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پاک ہیں وہ، تو یہی معاملہ شراب کا بھی ہے، شراب کو بھی رجسن کہا گیا ہے، وہ ایک معنوی گندگی ہے وہ، ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق پر ہمارے کردار پر عقیدے پر شراب اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں اسلام میں لیکن وہ نجس نہیں ہیں، وہ نجس نہیں ہیں، تو یہی معاملہ یعنی پرفیومس وغیرہ کا بھی ہے، اس میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے، شراب حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں الکحل کی آمیزش ہو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بارے میں جن علماء کا کہنا ہے کہ گنجائش ہے اس میں، کیونکہ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ نجس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، وہ گرچہ اس کا پینا حرام ہے، تو انشاءاللہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ الکحل کا جو یہ ہے نا شیخ، الکحل ہے نا
وہ اسپرے میں پریشر جو اسپرے ہونے کے لیے بات صحیح ہے لیکن پڑ تو جسم پہ ہی رہا ہے نا، مگر اڑ اس کی کوئی بھی حیثیت اڑ تو رہا ہے. اڑ جاتا ہے وہ اڑنے دکھتا کے بعد نہیں، ویپر ہو کے ختم بھی ہوا. دکھتا تو یہ ہے پرفیوم مجھے الکوہول کی جو یہ خیر ٹھیک ہے، اگر الکوہل جسم پہ اڑے بھی، اگر الکوہل جسم پہ اڑے بھی تو انشاءاللہ جیسے اہل علم نے کہا نجس ٹھیک ہے وہ نجس نہیں ہے، حرام ہے نجس نہیں ہے. ہر وہ چیز جو حرام ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس بھی ہو، ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس بھی ہو. اور الکوہل کا